الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أشداء على الكفار. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا وأبي بكر وعمر خلقنا من طينة واحدة وفيها ندفن أو كما قال. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: هكذا نبعث يوم القيامة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت، شفیع امت، جان کائنات، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے امیر المومنین، مراد رسول، داماد سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت عمر بن خطاب، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، قیامت تک آنے والی ہماری تمام نسلوں کو اللہ کریم عقیدہ اہل سنت عطا فرمائے اور خلفائے راشدین کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ قلبی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی مہینے کی ذی الحج کی 26 تاریخ کو صبح کے وقت ان پہ حملہ ہوا اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہو گئی. اس لیے حضور کے بعد اسلام کی بڑی دوسری شخصیت جس کا نام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. عیسائی مورخ باوجود ہے کہ وہ انتہائی متعصب ہونے کے اس نے 100 بڑی شخصیات لکھیں جس میں انبیاء کرام، رسولان اعظام بھی اس نے نام لکھے. اور یہ اللہ کی شان دیکھیے، جو اللہ کا فیصلہ ہے کہ تمام انبیاء سے افضل، اعلیٰ اور تمام کے سردار حضور ہیں. عیسائی متعصب پادری ہونے کے باوجود جو اس نے 100 بڑی شخصیات لکھی ہیں اس میں سب سے پہلے حضور کا نمبر لکھا ہے. اور پھر امتوں میں 2 شخصیات کا نام اس نے لکھا ہے. حضور کے 2 قریب ترین صحابی، دونوں حضور کے سسر، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر بن خطاب کو بھی اس نے باقاعدہ ان 100 ناموں میں لکھا ہے.
چونکہ بڑا پرفتن دور ہے، یہ باتیں سننا، سمجھنا، غور کرنا، اپنے دل میں جگہ دینا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہر بندے پر یہ فرض ہے۔ یہ مت سمجھو نہیں فتنوں کا دور ہے، اللہ کی قسم اتنا تیزی سے فتنے برس رہے ہیں کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ لوگوں کے ایمان تیزی سے برباد ہو رہے ہیں۔ 14 صدیاں پہلے جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ علامات قیامت تیزی سے پوری ہو رہی ہیں، تیزی سے پوری ہو رہی ہیں۔ وہ جنگ کی صورت ہو، امن کی صورت ہو، خواہشات کی صورت ہو، تجارت کی صورت ہو، لین دین کی صورت ہو، معاملات کی صورت ہو، مساجد کی صورت ہو، اور پھر پارلیمنٹ کی صورت ہو، ہمارے گھر کے حالات اور معاملات ہوں، ہمارے شہر و بازار ہوں، یہود و نصارہ کے معاملات ہوں، مسلمانوں کے معاملات ہوں، تمام چیزیں رحمت عالم نے جو بیان کی ہیں ان میں کوئی بات کوئی کسی مسلک کا عالم دین منبر پہ کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا حضور نے بات کی اور غلط ہو گئی ہو۔ حضور نے زبان نبوت سے فرمائی ہو اور بات غلط ہو گئی ہو۔ بھئی خلافت کے بارے میں تو حضور نے فرمایا ہے، اگر حضرت علی کا پہلا نمبر ہوتا، اگر ان کو حضور خلافت دے جاتے، دنیا میں ہر پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے، یہ کیوں پوری نہ ہوتی؟ تو سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ ادھر دیکھو میرے باتوں پہ ذرا غور کرو۔ اگر حقیقتاً حضور وصیت کر کے دے جاتے، حضور فرما جاتے، تو پھر دنیا کی ہر حضور کی پیشین گوئی علم غیب کی صورت میں پوری ہو رہی ہے، یہ پوری کیوں نہیں ہوئی؟ تو یاد رکھیں خلافت جو ترتیب ہے صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک، جو اہل سنت کا نظریہ ہے، جو دیوبندیوں کا نظریہ ہے، جو وہابیوں اہل حدیثوں کا نظریہ ہے، وہ یہی ہے۔ جو ترتیب خلافت ہے، صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، عمر بن خطاب دوسرے نمبر پہ ہیں، عثمان غنی ذی النورین تیسرے نمبر پہ ہیں، مولا علی چوتھے نمبر پہ ہیں، اور امام حسن 5ویں نمبر پہ ہیں، اور 30 سالہ خلافت کا جو دور تھا وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو 30 سالہ دور خلافت میں سے حسین ترین دور سیدنا عمر بن خطاب، ایک صاحب بیان کر رہے تھے یو این اے کی رپورٹ، سب سے بہترین خلافت مجھے حضرت علی کی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ آپ اگر ذرا غور کریں، تھوڑا سا ایک بات اشارہ کر رہا ہوں، کیوں؟ اس دور میں کوئی بھوکا نہیں سویا۔ حضرت علی کا دور جنگ و جدال کا دور ہے، عمل کا دور ہے ہی نہیں۔ روٹی کو کیا کریں گے؟ لڑائی جھگڑا عام ہو گیا ہے۔ یو این اے جو اسلام کا دشمن ہے اس کی رپورٹ پیش کی جا رہی ہے۔ ہم بھی بھولے بالے، یار کیا بات ہے جی، کیا بات ہے؟ یو این اے کی رپورٹ ہے، یو این اے جو اسلام کا دشمن ہے، جو شیعہ سنی کو آپس میں لڑاتا ہے، جو نفرتیں پھیلواتا ہے، وہ جناباً مولوی کے لگے ہوئے ہمارے بھولے بھالے جاہل قسم کے، اور شیعہ بھی لگے ہوئے۔ جی یو این اے کی رپورٹ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یاد رکھنا قیامت تک حیثیت قرآن کی ہے، یہ میرے نبی کے فرمان کی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد ہمارے لیے کوئی چیز گارنٹیڈ نہیں ہے۔ قرآن و سنت، قرآن و سنت، قرآن و سنت ہے۔ چلو دوسرے نمبر پر کون ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 39 لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے تھے، آپ کا 40واں نمبر ہے۔ رحمت عالم نے جس ہستی کے لیے دعائیں کی ہیں، سارے صحابہ مرید ہیں، اپنی مرضی سے آئے اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے تمام صحابہ کرام میں مراد رسول، جس ہستی کو میرے رسول نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے، وہ صرف ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور نے دعا کیا کی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ
اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو عمر بن خطاب کی وجہ سے نام لے کر، صراحتاً حضور نے نام لے کے دعا کی اور حضور کی دعا رنگ لے آئی۔ ادھر حضور نے دعا مانگی، ادھر قبول ہو گئی۔ میں وہ واقعہ آپ کو پتہ ہے بیان نہیں کرتا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا اور عرض کی حضور پہلا دن نعرہ تکبیر بلند ہوا اور پورے مکہ مکرمہ میں اس کی آواز گونجی اور عرض کی اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ 39 تھے، مولا علی بھی ان میں موجود ہے، سیدنا امیر حمزہ بھی ان میں موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن حرم کعبہ میں چھپ کھلم کھلا عبادت نہیں کر رہے، کوئی عبادت نہیں کر رہے۔ عرض کی حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں۔ حضور پھر چلیے ہم آج کھلم کھلا حرم کعبہ میں عبادت کرتے ہیں۔ وہی عمر بن خطاب جن کو میرے نبی نے لقب دیا فاروق، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا کون؟ فاروق اعظم ہے۔ اس وقت سے نہیں، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم۔ آپ کا جو زمانہ جاہلیت تھا، اسلام لانے سے پہلے کا جو زمانہ تھا، قریشی خاندان سے تعلق، پنجابی میں گبرو، قد و قامت میں، جسامت میں، چہرے کی چوڑائی اور گلائی میں، آنکھیں موٹی تھی، مضبوط اعصاب کے مالک تھے، دیکھنے والا دیکھ کر دنگ رہ جاتا۔ اور عرب کے بڑے بڑے میلے ہوتے تھے، ان میں جا کر آپ اپنی فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھاتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے جو خطیب تھا عمر بن خطاب تھا۔ میں اگر ان کی زمانہ جاہلیت کی خوبیاں بیان کروں، ان کی باتیں سناؤں تو بڑے بڑے واقعات ہیں۔ چلو ذرا غور سے سنیں۔ اللہ کے رسول نے جب گئے حرم کعبہ میں، پہلے جا کے کھلم کھلا پہلا دن اسلام کا چھٹا سال ہے، 39 کی تعداد ہے جو اسلام لا چکے ہیں، 40 میں آپ ہیں۔ قرآن مجید کی اللہ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سورہ انفال، اور جو آپ کی تابع داری کرنے والے ایمان والے میرے نبی آپ کو وہ بھی کافی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب آیت بھی لا رہے ہیں، اور دوسری بات کیا عرض کی اللہ کے رسول، آسمان کے تمام ملائکہ عمر بن خطاب کے اسلام لانے پر آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ یہ پہلا دن تھا جو اسلام کی طاقت نظر آئی۔ حضرت علی المرتضیٰ کے ایمان لانے سے اسلام کی طاقت نمودار نہیں ہوئی، حضرت عثمان غنی کے ایمان لانے سے اسلام کی طاقت نمودار نہیں ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان لانے سے اسلام کی طاقت نمودار نہیں ہوئی۔ اگر اسلام کی طاقت ظاہر نظر آئی ہے تو کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے دلوں میں محبت پیدا کریں شخصیت کی۔ اور پھر رحمت عالم نے کیا فرمایا، انا و ابو بکر و عمر خلقنا من طینۃ واحدہ، میرے صحابہ سنو، میں اور میرا ابو بکر اور میرا عمر، اللہ کریم نے بشریت کا وجود، ہم حضور کو نور بھی مانتے ہیں، حضور کو بشر بھی مانتے ہیں، بشریت کا منکر، یاد رکھنا اگر کوئی بھالا مسلمان ہے، بھولا بھالا، یاد رکھیں مسلمان نہیں ہے، گمراہ ہے۔ حضور کی بشریت قرآن سے ثابت ہے، بشریت حضور کی ثابت ہے، قرآن سے سنت سے ثابت ہے، اور حضور کی نورانیت بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ بشریت میں آنا مخلوق کے لیے تھا اور نورانیت میں آنا خالق سے تعلق کے لیے تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کریم نے کہ پیارے حبیب نے فرمایا، آنا و ابو بکر و عمر خلقنا من طینۃ واحدہ، اللہ کریم نے جس پاکیزہ مٹی کا خمیر میرا بنایا ہے
اسی خمیر سے اللہ نے میرے صدیق کا وجود بھی بنایا ہے، اور اسی مٹی سے اللہ نے میرے عمر بن خطاب کا وجود بھی بنایا ہے۔ وَفِيهَا نُدْفِنُ، اللہ اکبر۔ رحمت عالم نے فرمایا جس طرح ہمارا خمیر ایک ہے، ہم قریب ہیں وجود کے اعتبار سے، ہمارا مدفن بھی ایک ہوگا۔ 14 صدیوں سے پوری امت، پوری کائنات دیکھ رہی ہے، جہاں میرے نبی آرام فرما رہے ہیں وہاں صدیق اکبر آرام کر رہے ہیں پہلو میں، اسی کے ساتھ عمر بن خطاب آرام فرما رہے ہیں، اور ایک قبر انور کی جگہ آج بھی باقی ہے۔ وہاں کون آئیں گے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین بھی وہیں ہوگی۔ ایک قبر انور کی جگہ وہاں موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہاں ان کی تدفین ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ سے دن بدن اسلام کو طاقت بڑھنے لگی، جذبات بڑھ گئے، کفار اس دن سے کمزور ہونے شروع ہو گئے جس دن سے حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا۔ اور میرے نبی کی بات تو پھر میں عرض کرتا ہوں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر بن الخطاب کی وجہ سے عزت عطا فرما دے۔ رحمت عالم گئے ہجرت کی رات کے اندھیرے میں، باقی صحابہ گئے رات کے اندھیرے میں۔ جس نے حرم میں جا کے پہلے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد تلوار لٹکائی سینے کے ساتھ اور کھلے الفاظ میں کہا کسی نے بچوں کو یتیم کرانا ہو تو سامنے آ جائے، عمر جا رہا ہے مدینہ منورہ میں۔ کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو تو آ جائے۔ تمام صحابہ کرام میں سے یہ جرأت بھرا اعلان کس نے کیا؟ حضرت عمر بن خطاب نے کیا، اور پھر یہاں سے آپ چلے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو پھر ہر گھڑی حضور کے ساتھ دو شخصیات جو قریب ترین رہتی تھیں، صدیق اکبر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، دائیں بائیں یہی بیٹھا کرتے تھے۔ اور قرآن میں آتا اللہ فرماتا میرے حبیب وشاورہم فی الامر، ان اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کن سے؟ صدیق اکبر سے بھی مشورہ کیا کرو، عمر بن خطاب سے بھی مشورہ کیا کرو۔ دو صحابہ کے متعلق فرمایا ان سے مشورہ کر لیا کرو۔ حضور کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، حضور سب سے زیادہ صاحب علم تھے، سب سے زیادہ صاحب عقل تھے۔ ایک میں روایت عرض کرتا چلا جاؤں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو انڈیا کی سرزمین پہ جن کو رحمت عالم نے خود بھیجا جاؤ حدیث کو عام کرو، میری حدیث کو پھیلاؤ لوگوں تک، خواب میں فرمایا عرض کی حضور میرا ارادہ تھا کہ میں زندگی مدینہ منورہ میں گزار دوں گا آپ کے شہر میں۔ حضور نے فرمایا جب تم چاہو گے تمہارا جی کرے گا ہم تمہیں اپنا دیدار کرا دیں گے۔ ہمارے تمام مسلک کے علماء اس بات کو مانتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے نامی گرامی عالم دین اشرف علی تھانوی، انہوں نے بھی کہا کہ اکثر راتیں، دیکھو دوسرے مسلک کے عالم دین کی میں گواہی دے رہا ہوں کہ کیا کہتا ہے، اکثر راتیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ایسی ہوتی تھیں جن میں حضور کا دیدار ہوا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے نا، بڑا مستند میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ اچھا، آپ لکھتے ہیں حضرت وہب ابن منبہ تابی کے حوالے سے، جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان بن گئے اور تابی ہو گئے، کہتے ہیں میں نے سابقہ کتابوں میں یعنی تورات زبور میں میں نے پڑھا کہ اللہ کریم نے عقل کے 100 حصے بنائے۔ کتنا؟ 100 حصے بنائے، اور ایک حصہ اللہ کریم نے پوری کائنات میں تقسیم کیا، انبیاء بھی رسول بھی سارے لوگ ان میں شامل ہیں، قربان جائیے۔ کہا میں نے پڑھا کہ 99 حصے اللہ کریم نے عقل کے صرف حضور کو عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کہتے ہیں 99 حصے اللہ نے صرف حضور کو عطا فرمائے۔
بے شمار واقعات ہیں حضور کے فیصلوں کے، حضور کے عقل کے، حضور کے علم کے، بڑے بڑے واقعات ہیں۔ چلو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ہر امت میں محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر بن خطاب ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ میرے اللہ نے میرے عمر کی زبان اور دل پہ حق رکھ دیا ہے۔ صحیح بخاری شریف مسلم شریف میں حدیث ہے، حضور نے اپنا خواب بیان کیا۔ حضور نے فرمایا میں نے اپنے صحابہ کو دیکھا، کسی کا کرتا سینے تک ہے، کسی کا ناف تک ہے، کسی کا نیچے تک ہے۔ پھر میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا، ان کا کرتا پاؤں کے نیچے لٹک رہا تھا۔ صحابہ نے عرض کی حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا میرا عمر پورے کا پورا اسلام کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ رحمت عالم نے پھر اپنا خواب سنایا ایک، یہ بھی صحیح بخاری مسلم صحیح میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے خواب میں دودھ پیا، اور اس خواب دودھ کا اثر انگوٹھوں تک، یہ ناخن ہے جہاں تک۔ پھر میں نے بچا ہوا اپنا دودھ خواب میں عمر بن خطاب کو دے دیا۔ عرض کی حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا دودھ پینا خواب میں اس کی تعبیر علم ہے۔ چلو میں بطور تحدیث نعمت کہہ رہا ہوں، تحدیث نعمت، مجھے بھی خواب میں دودھ پینا نصیب ہوا ہے۔ اس کے فضل، یعنی کہ میں نکما نکارا کم علم ہوں، لیکن یہ سعادت مجھے بھی دودھ پینے کی خواب میں نصیب ہوئی ہے۔ اللہ مجھے علم نافع عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رحمت عالم سیدنا علی مصطفیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب وہ ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جن کی رائے کے مطابق قرآن کی آیات بینات نازل ہوئی ہے۔ توجہ، یہ شرف اگر حاصل ہے تو حضور کے 1,24,000 یا 1,40,000 کم بیش صحابہ کرام میں سے حضرت عمر بن خطاب کو یہ حاصل ہے کہ تقریباً 20 سے زائد مقام قرآن مجید کی وہ آیات بینات ایسی ہیں جو حضرت عمر بن خطاب کے دل میں آیا، اپنی زبان سے اظہار کیا۔ کئی مقامات تو وہ ہیں جو الفاظ عمر بن خطاب کی زبان پر آئے، اللہ نے وہی الفاظ، وہی انداز، وہی الفاظ جو عمر بن خطاب کی زبان پر آئے، اللہ نے قرآن کی آیت بنا کے بھیج دیا۔ 21 کے قریب مقامات بڑے بڑے علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے بالتفسیر بالترتیب بیان کیے ہیں کہ وہ کون کون سی آیات بینات ہیں کہ جو سیدنا عمر بن خطاب نے سوچا، حضور کے سامنے عرض کی، وہی رائے، وہی مشورہ۔ اللہ اکبر، کتنا بڑی شان ہے! وہی رائے، وہی مشورہ اللہ کریم نے زمین پہ حضور سے بات کرنے کی صورت میں عرش والے رب نے قبول کر کے اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا جو عمر بن خطاب کی رائے تھی۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ شراب اور جوئے کے متعلق حضرت عمر بن خطاب نے حضور سے بات کی۔ حضور، شراب کا حملہ عقل پہ ہوتا ہے اور جوئے کا حملہ مال پہ ہوتا ہے۔ شراب کی وجہ سے عقل پہ اثر پڑتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور انسان کی غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ شرابی آدمی میں بالآخر غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ شرابی آدمی میں بالآخر غیرت ختم ہو جاتی ہے
اور شرابی آدمی سارے گناہ کرتا ہے. شرابی ہو زانی نہ ہو نہیں ہو سکتا. شرابی ہو غیرت ہو نہیں ہو سکتا. شرابی ہو جھوٹ نہ بولے نہیں ہو سکتا. اگر میں اسی بات پہ چلتا جاؤں تو بہت ساری باتیں میں آپ کو سنا سکتا ہوں. جوے سے مال ضائع ہوتا ہے. جوے میں لوگ، میرے علم میں جو باتیں آئی میں آپ کو کیا بتاؤں، لوگوں نے گھر دے دیے جوے میں، لوگوں نے جوے میں اپنی بیویاں دے دیں. میں منبر رسول پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں ذمہ داری سے. جوے کی وجہ سے. اور یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے عرض کی، حضور شراب اللہ حرام کر دیتا، جوا حرام کر دیتا. یہ حضرت عمر بن خطاب کی رائے تھی. میرے بھائیوں، میرے جوانوں، بزرگوں، ذرا غور کرنا، کسی اور صحابی کی رائے نہیں تھی. تو اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کی رائے کی وجہ سے شراب اور جوے کو قیامت تک کے لیے مدینہ منورہ میں حرام قرار دے دیا. حضرت عمر بن خطاب کی رائے تھی کہ جہاں حضرت ابراہیم کا پتھر لگا ہوا ہے، جو حج عمرہ کرنے گئے ہیں مقام ابراہیم، پتھر میں آپ کا پاؤں لگا ہوا ہے، نمایاں نظر آتا ہے. یہاں پر کاش حکم ہوتا اللہ کا کہ یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں. ادھر عمر بن خطاب حضور سے بات کرتے ہیں، ادھر قرآن نازل ہوتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو. یہ کس کی رائے تھی؟ حضرت عمر بن خطاب کی رائے تھی. حضرت عمر بن خطاب، میں چند ایک بیان کر رہا ہوں ذرا چلو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. حضرت عمر بن خطاب کی رائے تھی، حضور یہ لوگ آپ کے گھر سے آ کے سوال کرتے ہیں، آپ کی بیویوں کے سامنے آتے ہیں، حضور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی، کاش پردے کا حکم نازل ہو جائے. تو اللہ کریم نے آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ پردے کی آیت نازل ہوئی. حضرت عمر بن خطاب کی رائے تھی، اللہ نے ان کی رائے کا احترام کر کے قرآن نازل کر دیا. دوپہر کو آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ کا غلام دوڑا ہوا آیا. گھر میں چودھری ہو وڈیرا ہو، میں اکثر کہتا ہوں، میرا وہ مکان کے حوالے سے ایک موضوع ہے، بڑے بڑے لوگوں نے سنا تو بڑے محظوظ ہوئے، اہل علم، دینی تعلیم والے، دنیاوی تعلیم والے. میں کہتا ہوں گھر بڑی نعمت ہے، ہمیں پتہ ہی کیا ہے. چھوٹا سا گھر اپنی نعمت ہے. چودھری صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، وڈیرا ہے، باہر ہے، بڑا جناباً فیس تیار کر کے جا رہا ہے، بڑے معاملات ہیں، لباس ہے، وضاقتہ ہے. گھر میں وہی چودھری صاحب اربوں کا مالک ہے، پھٹی ہوئی دھوتی ہے، پھٹی ہوئی بنیان ہے، نیچے بیٹھا ہوا ہے. اپنا گھر ہے نا، اپنا گھر ہے نا. جو مزے سے اپنے گھر میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کے قیمتی بیڈ پہ، کسی کوٹھی میں مزہ نہیں آتا. پرتکلف انسان باہر ہوتا ہے، یہاں تکلف ہی کوئی نہیں ہے. پرانی جوتی پہنے ہوئے ہیں، اربوں روپے کے مالک ہیں، اور پھٹی ہوئی بنین ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اپنا گھر ہے. حضرت عمر بن خطاب کرتا اتار کے لیٹے ہوئے تھے. جب غلام آیا تو حضور کے سامنے عرض کی، حضور کاش اللہ حکم نازل فرما دے کوئی آدمی کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر نہ جائے. تو قرآن نے 3 مقام لکھے، 3 وقت لکھے، صبح کا وقت، دوپہر کا وقت، رات کا وقت. کوئی کیوں قریبی کیوں نہ ہو، اگر ماں باپ موجود ہے تو بیٹے کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ چپکے سے آ جائے. یاد رکھیں، یہ ہے اسلام. بیٹے کو بھی حق نہیں ہے، اجازت مانگ کے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر دیکھیں جب جنگ بدر کے موقع پر
हुजूर ने सहाबा से मशवरा लिया, ये कैदी काफिर हैं, क्या किया जाए। सब ने मशवरा दिया। सिद्दीक़ अकबर मशवरा दिया, हुजूर अभी हमारी कमज़ोर हालत है, आप ऐसा करें इनसे फ़िदिया ले लें, पैसे ले लें। ठीक है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब की राय क्या थी? राय ये थी, हुजूर जो मेरा रिश्तेदार है, इस्लाम का आपका दुश्मन है, मुझे तलवार दी जाए, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूँ। जो अली के रिश्तेदार हैं उनके हाथ में तलवार दी जाए। तो कुरान ने कहा, मेरे हबीब फैसला तो आपने कर दिया, लेकिन असल फैसला उमर इब्न ख़त्ताब का था। अल्लाह ने हुजूर को डांटा नहीं है, अल्लाह हुजूर से गुस्से नहीं हुआ, कहा जो तुमने कर दिया मेरे हबीब तुमने कर दिया, लेकिन सहाबा किराम में से जो फैसला था वो सिद्दीक़ अकबर का नहीं, मौला अली का नहीं, किसी और सहाबी का नहीं, वो फैसला और मशवरा उमर इब्न ख़त्ताब का ठीक था। कुरान पढ़े आप। फिर जब हुजूर की बीवी पर, याद रखना उस दौर के मुनाफिकीन थे, उस दौर के मुनाफिकीन थे, और आज भी मुनाफिकीन इल्ज़ाम तराशी करते हैं। कुरान में पढ़ते हैं 17 आयात अम्मा आयशा के हक़ में अल्लाह करीम ने बयान की, और आज भी मुनाफिकीन इतराज़ करते हैं। तो याद रखना हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब से जब हुजूर ने मशवरा लिया, उमर तुम्हारा क्या मशवरा है? अर्ज़ की हुजूर आपने खुद अम्मा आयशा से निकाह किया है या अल्लाह ने हुक्म दिया है? फरमाया अल्लाह ने। फरमाया अगर अल्लाह ने हुक्म दिया तो अल्लाह को पता नहीं था? अल्लाह किसी ऐसी खातून का निकाह आपसे नहीं कर सकता। उलमा ने लिखा है जो वजूद नबूवत पर और लिबास नबूवत पर 63 बरस किसी ने मक्खी नहीं देखी हुजूर के लिबास और वजूद पर। जो अल्लाह हुजूर के वजूद और लिबास का इतना मुहाफिज है, इतना मुहाफिज है, ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। तो मेरे अजीज़ान गिरामी, अब ये बातें तो ऐसी हैं बहुत सारी, अगला जुमा भी मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। ये तो मौजू ऐसा ख़त्म होने वाला ही नहीं है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के मारे हज़रत जिब्रील अमीन से हुजूर ने पूछा, हुजूर ने फरमाया कि जिब्रील ये तो बताओ मेरे उमर की अज़मत क्या है? अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाइए। अर्ज़ की हुजूर जितना ज़माने नू तबलीग का है, कुरान के 950 साल कुरान में है, 950 बरस में बैठकर आपके उमर इब्न ख़त्ताब की अज़मतें बयान करता रहूं, ये सदियाँ बीत जाएंगी, उमर इब्न ख़त्ताब की अज़मत मुकम्मल नहीं होगी। ठीक है ना। अब जो हालात इस वक़्त हैं ईरान इसराइल की जंग के, चूँकि ईरान एक इस्लामी रियासत तस्वुर होता है दुनिया में, हमारे पाकिस्तान ने भरपूर तामुन किया, अंदर खाते जितना हो सकता था उसका हक अदा किया है। ईरान में इतना पावर नहीं थी, उस पर साइबर अटैक हो चुका था, उसका निज़ाम जाम हो चुका था, ये सारा पाकिस्तान ने उसको संभाला है, ये अल्लाह का फ़ज़ल और एहसान है। लेकिन जिनके अकायद बुरे हैं, जो हुजूर के सहाबा को बुरा भला कहते हैं, काफिर कहते हैं, हम भी उसे मुसलमान नहीं समझते। पेशावर में शहनशाह नकवी नहीं कहता, शहनशाह मिरासी में कह रहा हूँ, उसने सहाबा किराम के बारे गुस्ताखी की हैं। कोई एजेंसी का आदमी हो तो हमारी गुजारिश ये है, ये इस वक्त उन्हें ऐसा नहीं कि ईरान की फतह पर सहाबा किराम को गाली गलौज शुरू कर दें। हुकूमत से गुजारिश है यहाँ के हालात को ख़राब न करें। कोई नत्थू फत्तू खैरा उठ के सहाबा को गालियाँ दे, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। जो सहाबा को काफिर कहे वो काफिर क्या है? खुद है। जो सहाबा को बुरा भला कहे उस पर क़यामत तक के लिए लानत हो। हम इत्तिहाद और अमन के दाई हैं, हम मोहब्बत वाले लोग हैं, हमारे मसलक में मोहब्बत है, और हम ईरान के लिए दुआ गो हैं। ईरान के लिए हम दुआ गो हैं। हम 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने वाले, हम मिंबर पे बैठने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन जो हक़ाइक़ हैं, ईरान असल जो है ना वो ज़रिया है, पाकिस्तान टारगेट है। लेकिन इंशाअल्लाह आप मुझसे बयाना सुनते रहते हैं, वो वक्त आएगा जो हमारे बुजुर्गान दीन ने पेशीन गोयां दी हैं, पूरी दुनिया में पूरी उम्मत के फैसले हमारे मुल्क में होंगे इंशाअल्लाह।
اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ مجھے آپ کو عقیدہ اہل سنت پہ زندگی اور موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اتوار کو درس بھی ہوگا انشاءاللہ۔